باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن قطیف ابن الحارث قال قلت لعائشہ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل ام فی آخرہ. حدیث طویل ہے ذرا سا، لہٰذا میں ترجمہ بھی کرتا جا رہا ہوں اور آپ کی مناسب حال کھولنے کی بھی کوشش کروں گا. حضرت قطیف سے ہے، یہ بیٹے ہیں حارث کے. کہتے ہیں میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت اول رات میں کرتے ہیں یا آخر میں کرتے ہیں؟ جنابت اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو ہم بستری کے بعد آتی ہے. تو کہا حضور اول رات میں ہی غسل کر لیتے ہیں یا پھر آخر میں؟ یہ سوال تھا. یہاں سے پھر وہی بات سامنے آتی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ صحابہ کو حضور کی سنت کی تلاش کتنی تھی. وہ غسل بھی اس وقت کرنا چاہتے تھے جب حضور کرتے تھے. اس لیے تلاش تھی کہ قدرت نے حضور کو نمونہ بنا کے بھیجا تھا. اور دنیا میں نمونے تو بہت آئے، بہت اچھے اچھے آئے، بہت سے انبیاء و رسول آئے، لیکن سید رسول کی بات ہی کچھ اور ہے. یہ کسی آدمی کا بنایا ہوا نمونہ نہیں ہے. آدمی خود ہی پرفیکٹ نہیں ہے تو وہ نمونہ جو بنائے وہ کیسے پرفیکٹ ہو جائے؟ یہ قدرت کا بنایا ہوا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ عمل ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نمونہ ہے. جیسے قدرت کا کوئی جواب نہیں، اس کے نمونے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ غسل بھی اس وقت کرنا چاہتے تھے جب حضور کرتے. اس لیے پوچھا کہ حضور اول رات میں کر لیتے ہیں یا آخری رات؟ اب ام المومنین کا جواب سنیے. قالت، اب ام المومنین نے فرمایا ربما یغتسل فی اول اللیل وربما اغتسل فی آخرہ. کبھی حضور رات کے پہلے حصے ہی میں غسل فرما لیتے، کبھی رات کے آخری حصے میں کرتے. یعنی اول میں غسل بھی سنت ہے اور آخر میں بھی سنت ہے. یہی بات ہے. جیسے انہوں نے سنا، دیکھیے کیا کہتے ہیں. الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ. کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے احکام میں بڑی کشادگی رکھی ہے. یعنی چاہے اول حصے میں کر لو وہ بھی سنت ہے، اور چاہے آخری حصے میں کر لو وہ بھی سنت. یہ کشادگی رکھی نا قدرت نے اپنے حکم میں، اس پر حضور نے نمونہ پیش کیا. ایک سوال ہو گیا ان کا. کل تو پھر میں نے سوال کیا اول اللیل ام فی آخری، ام فی آخری. چونکہ یہ وطر کا باب ہے جو چل رہا ہے. اب وطر کے بارے میں پوچھے کہ حضور وطر اول اللیل میں پڑھتے تھے کہ آخر میں پڑھتے؟ دیکھا آپ نے. اب دوسرا سوال کر دیا انہوں نے ام المومنین سے. جواب دیا ام المومنین ربما یوتر فی اول اللیل اور ربما یوتر فی آخر. کبھی حضور رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لیتے، کبھی آخر. یہاں بھی قدرت نے کشادگی رکھی، معاملہ تنگ نہیں رکھا. اس لیے کہا گیا دین بہت آسان ہے. یہ دنیا کی بیہودہ رسومات ہیں جنہوں نے آدمی کا جینا دھوکا کر دیا. لیکن یہ سنت تو چھوڑ سکتے ہیں، فرض بھی چھوڑ سکتے ہیں، واجب بھی چھوڑ سکتے ہیں، رسم نہیں چھوڑیں گے. رسم پر عمل کرنے کی قسم تو کسی نے نہیں کھائی، لیکن بغیر قسم کے رسم اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے فرض ادا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اب میں کیا بتاؤں، رسومات جو ہوتے ہیں جانتے ہو آپ، انسان کی جو رسومات ہیں کتنا سخت کر دیا ہے انہوں نے معاملہ. اب حضور نے جو ہے کبھی اول رات میں پڑھ لیا پھر کبھی آخری رات میں پڑھا. اس کا مطلب دونوں سنت ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور کوئی آخر میں پڑھتا ہے وہ بھی سنت ہے. اب یہ کہیے کہ آخری عمل جو حضور کا چونکہ آخر میں تھا اس میں فضیلت ضرور زیادہ ہے آخری حصے میں، لیکن سنت دونوں ہے. چاہے اول رات میں پڑھ لیں چاہے آخری رات. دو سوال ہو گیا ان کا. جب یہ فرمایا تو میں نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر میں نے کہا، یعنی نعرہ لگا دیا. اللہ اکبر کہا زور سے. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ.
اللہ اکبر کہہ کے کہا سب خوبیاں اس خدا کی جس نے اپنے گنجائش رکھی ہے. اچھی بات. اب تیسرا سوال ان کا سنیے. قل تو کانا یجہر بالقراءۃ ام یخفت. تو پھر میں نے عرض کیا ام المومنین سے کہ رات کو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو زور زور سے پڑھتے تھے یا آہستہ پڑھتے تھے؟ سوال دیکھیں کتنی تلاش تھی سنت کی کہ ہم اس سنت کو ادا کریں، اس لیے کہ وہ سنت کی برکت کو سمجھتے تھے. سمجھ. اب اس طرح سنت کی نہ تلاش ہے نہ سنت کا علم ہے، ادھر ادھر سے جو مل گیا اس کو لیے زندگی پر بڑھاپے تک پھرتے رہے، کچھ اس سے زیادہ نہیں سیکھا. ہاں دنیا کے معاملات زندگی بھر سیکھتے رہتے پھر بھی ٹھوکر کھاتے، اور دین کے معاملات ادھر ادھر سے تھوڑا سا معلوم ہو گیا بس پھر اس کے بعد کچھ نہیں سیکھتے. دین سے اتنی بے نیازی کسی دیندار کو زیب نہیں دیتی. جب وہ دیندار ہے تو اتنی بے نیازی زیب نہیں دیتی اور اس کے لیے مفید بھی نہیں ہے. تو کہا حضور زور زور سے پڑھتے تھے رات کو کہ آہستہ پڑھتے تھے؟ یہ تیسرا سوال ان کا ہے ام المومنین سے. قالت ام المومنین نے جواب دیا ربما یجہر بہ وربما یخفت. کبھی حضور زور زور سے پڑھتے تھے کبھی آہستہ پڑھتے تھے. یہاں بھی سنت کی گنجائش ہے، چاہے زور سے پڑھو چاہے آہستہ پڑھو، وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے. جیسا موقع ہوتا تو ویسا کرتا، یکساں نہیں تھا معاملہ، الگ الگ تھا. کبھی زور زور سے پڑھتے تھے، جو مسجد میں لوگ ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے، کبھی آہستہ پڑھتے تھے. یہاں تو ایک ڈھب معلوم ہو گیا تو وہ زندگی بھر اسی پہ چلے جاتے ہیں، پھر ہٹتے ہی نہیں وہاں سے. حضور ویسا کرتے تھے جیسا موقع اور محل ہوتا، بہت دیکھتے تھے، سب حالات کی نزاکت جانتے تھے. اس لیے کہ جو کچھ انسان کو علم دیا جانے والا تھا حضور کو سب دے دیا گیا تھا، جو کچھ ملنے والا تھا سب حضور کو دیتے تھے. تو جسے ہر چیز کا علم ہوگا اس کے منافق وہ سب کام کرے گا. بس اب یہاں تو روزہ نماز سے زیادہ کچھ سیکھا نہیں ہے، وہ بھی پورا ٹھیک سے آتا نہیں ہے. ارے ٹھیک سے غسل نہیں آ رہا ہے، ٹھیک سے وضو نہیں آ رہا، ٹھیک سے تیمم نہیں آ رہا ہے، زندگی بھر تو کیا بتاؤں. تو اور کیا چیز آئے؟ یہ دین پوری زندگی میں ہماری آپ کی رہنمائی کرتا ہے، پوری زندگی میں. بس آپ کو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ دنیا تو یہ کہتی ہے لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. پھر اگر دین کہتا کہ ہاں کرو کرو اور دین منع بھی نہیں کرتا، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو آپ رسم بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی سی بات نہیں ہے، رسم بھی ادا کر. لیکن اگر گناہ ہے تو پھر وہ رسم آپ مت ادا کیجیے، اس سے بچیے، آپ بےہودہ رسم سے بچیے. شادی بیاہ میں نہ جانے کتنی اندھا دھند رسمیں ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں عورتیں مفتی ہو جاتی ہیں، وہ ایسا ایسا فتویٰ صادر کرتی ہیں سمجھنا کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ کم ہے، ابھی وہ کم ہے، ابھی وہ. اللہ رحم کرے صاحب. آدمی بیچارہ ادھر ادھر ٹھوکر کھاتا رہتا ہے. ان رسومات نے آدمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا. ہاں کوئی جائز رسوم ہے تو ٹھیک ہے. ام المومنین ایک لڑکی کی رخصتی میں گئی تھی، لڑکی رخصت ہو رہی تھی، اپنے سسرال جا رہی تھی، تو کرم فرمائی کرتے ہوئے ام المومنین گئی تھی. جب واپس آئی تو فرمایا لڑکی رخصت ہو گئی. حضور نے فرمایا کہاں؟ لڑکی رخصت ہو گئی، اپنے سسرال کی طرف گئی. تو کہا اس کے ساتھ کچھ اشعار پڑھنے والے بھی تھے؟ تو کہا وہ تو نہیں تھے. کہا ہوتے تو ٹھیک تھا، انصار کو ذرا گیت پسند ہے. دیکھا حضور خود طبیعت کی رعایت بہت کرتے تھے. کہا ہوتے تو ٹھیک تھا. تو یہ ام المومنین نے پڑھ سے سوال کر دیا کہ وہاں تو کوئی اشعار پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن اگر پڑھنے والے ہوتے تو کیا پڑھتے؟ تو پوچھ لیا. یہ نہیں کہ اب جو سمجھ آیا نام سے ناپ الٹا سیدھا پڑھیں گا، اگر ہوتے تو کیا پڑھتے؟ تب بس یہ کہتے کہ اتیناکم اتیناکم وحیانا وحیاکم پڑھ کے بتایا. یعنی مبارکبادی کے کلمات پڑھتے رہتے کہ ہمارے تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس مبارک ہو، تمہارے لیے ہمارے لیے سب. مبارکبادی کے کلمات پڑھنے میں کچھ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کچھ سہرا ورا پڑھا جاتا ہے کوئی، اگر اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حرج کی بات ہے تو اس کو الگ کرنا پڑے گا. کیا کیا رعایت کرتے تھے اس میں؟ ہوتے تو اچھا تھا. لیکن ہم نے کہیں نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ لڑکی رخصت ہو تو آسمان سر پہ اٹھا دیا جائے، پھر وہ پٹاخہ ہوتا ہے، آتش بازی شروع ہوتی ہے. کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں پڑھا، اور کسی نے نہیں پڑھا. اعلان نکاح کے لیے ایک آدھ گولا کر داب دیا جائے کہ ہو گیا نکاح، وہ الگ بات ہے. کہیں کہیں کچھ ایک آدھ فائر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آسمان سر پہ اٹھا دینا اور آبادی کو دھواں دھار کر دینا، ایسے فضا مخدوش ہو چکی ہے، اور بارود سے فضا کو پاٹ دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بندوں کو سانس لینی مشکل ہو جائے؟ جو ضعیف لوگ ہیں ان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے جب بارود بہت زیادہ پھیلتی ہے. بڑا ذوف میں اس قدر درد دل، مجھے سانس لینی بھی مشکل ہوئی، بیمار ہے ایسے، لیکن کچھ نہیں دیکھتے. وہی رسم کی پابندی. ارے کیا کچھ کرتے ہیں میں کہنے نہیں جا رہا ہوں، آپ اس کو زیادہ جانتے ہو کیا کرتے ہیں. اللہ رحم کر رہا. کل جانا ہے خدا کے پاس، پوچھے گا کہ کیا کیا کر کے آئے ہو بھیا. یہاں کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں ہے.
ایک سپاہی کے سامنے کھڑے ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں، آفیسر تو جانے دیجیے، خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاؤ گے؟ کھڑا ہونا ہے، اس کو یاد کیجیے، ایک دن کھڑا ہونا ہے، پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا کہو گے؟ خوب گولا دگایا، خوب دھواں دھار کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو کبھی زور سے حضور قرات کرتے تھے، یہ بات چل رہی ہے، کبھی آہستہ کرتے تھے، جیسا وقت ہوتا تھا ویسا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ، پھر نعرہ لگا، سمجھے؟ اللہ، اللہ بڑا ہے۔ ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور دنیا جب بہت خوش ہوتی ہے تو اپنی بڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ بس ہم میں اور دنیا دار میں ہی فرق ہے۔ ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے اللہ والوں کی بڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا دار جب بہت خوش ہوتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا دار کہتا ہے آؤ ہمیں کامیاب کرو، سمجھ میں، ہم انتخابات میں کھڑے ہیں، سمجھ میں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر اس کو کرنا دھرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، انتخابی وعدہ وعدہ معشوق ہے، اس کو کچھ کرنا دھرنا تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتا آؤ مجھے کامیاب کرو، یہ دنیا دار کہتا ہے، لیکن دیندار یہ کہتا ہے کہ تم خود کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اس لیے بلاتے ہیں کہ تم خود کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کو بتا دوں، یہ اذان میں جو کلمات کہے جاتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، بلایا گیا نماز کے لیے، حیات میں آؤ، نماز کے لیے آؤ، جماعت کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ، فوراً کہا گیا حی علی الفلاح، اپنی بھلائی کے لیے آؤ۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ تم خود بھلے ہو جاؤ، تم یہ نہیں، تم اپنی مدد کرو، یہ نہیں کہا کہ ہماری مدد کرو، ہماری کیا کرو گے مدد؟ تم کیا مدد کرو گے؟ یہی دنیا دار اور دیندار میں فرق ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کامیاب کرو، دین کہتا ہے تم خود کامیاب ہو جاؤ۔ تیسری چیز یہ کہ دیندار کے یہاں ایک ہی ذات ہے کہ کبریائی اور عظمت اس کے پاس ہے۔ کبریائی یعنی بڑا ہونا، بڑا صرف اللہ ہے، عظمت صرف اللہ کے لیے، وہ ایک ہی ہے یہ مسلمانوں کا۔ لیکن دار دن سپر پاور، سپر پاور، اور ہر جگہ سپر پاور کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ کیا اندھاپن ہے اس دنیا میں؟ ایک چھوٹا سا ملک بھی اگر کھڑا ہو گیا اس کے مقابلے میں تو اس کی کھٹیاں کھڑی کر دی، یہ سپر پاور ہے۔ یہ میڈیا نے جو ہے راستہ جما دیا ہے، اس کی دھاک بٹھا دی ہے، یہ ہوا بندی ہے، ہوا باندھی گئی ہے کہ ہم سپر پاور ہی نہیں ہے، سپر پاور جانے دیجیے صاحب، سپر پاور۔ اور جو عنوان سپر پاور دے دیتا ہے وہ رات دن دہراتا ہے دہشت گردی۔ کیا دہشت گردی کوئی کمزور بھی کر سکتا ہے؟ جو راستہ نہ چل پائے صاحب، سمجھ میں، وہ دہشت گردی کرے گا؟ دہشت گردی طاقتور کا کام ہے، گنڈا گردی، دہشت گردی یہ طاقتور کا کام ہے۔ تو کمزوروں کے ذمہ دہشت ہے، جس کو قتل کرتے ہیں اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور جو قاتل ہے وہ ہم پسند ہے۔ یہ الٹی گنگا کیوں بہا رہے ہو صاحب؟ مقتول دہشت گرد ہے، قاتل جو ہے ہم پسند ہے۔ یہ کیا دنیا کی الٹی گنگا ہے؟ یہ کیا میڈیا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کیا گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ رات دن گمراہ کر رہے ہیں۔ تم ملکوں کو تباہ کر دو، ملکوں کو لوٹ لو، چھوٹے ملکوں کو ناک پہ دم کر دو، بلا وجہ ان کا خون بہا دو، ان کی دولت اٹھا کے لے جاؤ، تو تم ہم پسند ہو گئے، سمجھ؟ وہ لٹ گئے، وہ مارے گئے، ان کا خون بہ گیا تو دہشت گردی۔ کیا الٹی گنگا بہاتے ہو آپ؟ کوئی فیلڈ مارشل آتا ہے تو دہشت گردی کی تقریر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیلڈ مارشل صاحب کیا ہے؟ غیروں کا عنوان تم لے کے بیٹھے ہو، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو زبردست۔ کوئی احمق ہی کرے گا جو تم کر رہے ہو۔ پہلے اپنی حکومت کو جائز بنا لو، اس کے بعد کہو، اپنی اقتدار کو جائز بنا لو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت بہت آسان ہے، دین بہت آسان۔ ان رسومات فاسدہ نے آدمی کا جینا دوبھر کر دیا، ناک میں دم کر دیا۔ ہمارے دیہات میں 2-4 بیگھہ جو کھیت ہے غریبوں کے پاس، یہ شادی بیاہ میں بک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی طرح سے وہ رسم ادا کرنی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم کو موٹر سائیکل دے دو شادی میں۔ واہ صاحب، شادی ہو رہی ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم۔ پہلے دن بھیک مانگی، خدا آخری بات میں پتہ نہیں کیا ہو۔ کوئی کہتا ہے ہم کو 4 ویلر دے دو بھائی، کوئی کہتا ہے مجھے فلیٹ دے دو۔ انا للہ، پہلے دن یہ مانگتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے کہ وہ غریب اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے رہی ہے؟ وہ 2 ویلر دے کہ 4 ویلر دے کہ فلیٹ دے، پیسہ دے، ذرا شرم کرو۔ اگر مانگنا ہی تو خدا سے مانگ لو نا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ انا للہ، یہ سب بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں کوئی خود سے کچھ دیتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ آپ نے مانگا نہیں، خود سے جیسے اپنے لڑکوں کو دے رہا ہے، لڑکیوں کو دیا، 4 ویلر دیا یا 2 ویلر دیا یا فلیٹ دے دیا یا کوئی کارخانہ بنا کے دے دیا، خود سے دیتا کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن تم مانگو نہیں اس سے، مانگنا نہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بچائے۔ ہمارے لیے مانگنے کا بس ایک ہی دنا ہے، خدا سے مانگتے ہیں تو قدرت جو ہے کہتی کہ میرے رسول کے پاس جاؤ، وہاں سے لے لو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے خدا خدا کا یہی ہے در، کہتے اللہ کی قسم، خدا کی قسم کا جملہ ہے، خدا کی قسم، خدا کا در یہی ہے جو آپ نے مانگا، در رسول ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔
کوئی جگہ جاؤ گے تو وہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہو، بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، سمجھ میں؟ خدا کے یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے یہی حضور کے پاس آ کر کے ہوتا ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اگر یہاں وہ چیز نہیں ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے، بس اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ پاک جیسے صحابہ کے دل میں سنت کی تلاش رکھتی تھی، امت پھر حضور کی سنت تلاش کرے اور اس پر جینے اور مرنے کی آرزو کرے۔ اللہ امت کی یہ مراد پوری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔